یہ محفل محرم الحرام کے مہینے اور یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ محفل سجائی جاتی ہے اور اس پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس سال تیسرا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے سہیوگ سے اور آپ لوگوں کے سپورٹ سے آگے بھی بہرحال اسی طریقے سے پروگرام ہوتا رہے گا۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، بڑا ہی باعظمت اور بڑا ہی بزرگی والا مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت جو حاصل ہے، جو عام مسلمان سمجھتا ہے، میں عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے، اس مہینے کو جو بزرگیت حاصل ہے، اس مہینے کو جو اہمیت حاصل ہے، وہ نواسے رسول جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بنا پر حاصل ہے۔ عام مسلمان یہ سمجھتا ہے، اور میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہی سمجھتا ہے، لیکن وہ اصل بات یہ نہیں ہے۔ یہ اس مہینے کی بزرگی، اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی اہمیت حضور کے زمانے سے بھی پہلے سے اس مہینے کو حاصل ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا یہ بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ اور اس مہینے میں جو 10واں دن ہے، میرے پیارے دوستو، اس مہینے کو جو بزرگیت حاصل ہے، اس دن 10ویں دن کا روزہ پچھلے تمام روزوں سے بہتر اور افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے کہ یہ دن بہت پہلے سے اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یوں کہہ لیجئے اس مہینے کو بزرگی اور برتری حاصل ہے۔ عزیز ساتھیوں، میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا عظمت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک روزہ رکھنا، 2 روزہ رکھنا تمام کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب ہے۔ یہ مہینے کا روزہ فرض تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا تھا، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ فرض ہوا تب اس مہینے کا روزہ نفل بن گیا، لہٰذا اب جس کا جی چاہے وہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے دریافت کیا، پوچھا کہ ما ھذا اليوم الذي تصومونه، یہ کیسا دن ہے کہ تم اس دن روزے رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ عظیم دن ہے، بڑا معتبر دن ہے۔ اس دن حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلایا، اور اس دن اللہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، فرعون سمندر میں غرق ہوا اسی دن۔ لہذا ہم موسیٰ کے اتباع میں، موسیٰ کی پیروی میں، موسیٰ کی موافقت میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ بات ہے تو میں تم سے زیادہ حقدار ہوں اس بات پر کہ میں موسیٰ کی موافقت میں، موسیٰ کی اتباع اور پیروی میں بھی روزے رکھوں۔ یاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر ایک دوسری حدیث سے، انہی کی دوسری حدیث سے، دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دیکھا یہود کے علاوہ نصارہ بھی اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے، لہٰذا اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا، کیا ارشاد فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صرف 10 محرم الحرام کو نہیں بلکہ 9 کو بھی روزے رکھوں گا، 9 کو بھی رکھوں گا، یا 10 کو اور 11 کو روزے رکھوں گا۔ میرا عزیز بزرگ دوستو، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے اس مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے، جو بربریت، جو اہمیت حاصل ہے، وہ سیدنا امام حسین کی شہادت کی بنا پر ہے۔ عام غلط بات ہے عزیز ساتھیوں، شہادت تو وہ چیز ہے جس کی تمنا حضور نے کی ہو اور اس طریقے سے کی ہو، بار بار یہ جملہ استعمال کیا ہو کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، میدان جہاد میں میرے گردن کو الگ کر دیا جائے، میرے تن سے گردھر کو الگ کر دیا جائے، اور میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ 3 بار اللہ کے نبی نے جملہ استعمال فرمایا۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس ساتھیوں جس کی دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس طریقے سے مانگی ہوں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے موت عطا فرما
शहादत वाली मौत अता फरमा और मुझे मौत अता फरमा, अपने रसूल के शहर में मुझे मौत अता फरमा। मेरे अजीज बुजुर्गों दोस्तों, शहादत इतनी अजीम है, शहादत तो वो चीज है जिसको हासिल होने पर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब उन पर कातिलाना हमला हुआ, जब आप जमीन पर जख्मी होकर गिर गए, तब आपकी ज़बान से बेसाख्ता एक जुमला निकला, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे की रब की कसम मैं तो कामयाब हो गया। शहादत इतनी अजीम चीज जिसकी तमन्ना हज़रत अल्लाह के नबी ने की, शहादत इतनी अजीम चीज जिसकी दुआ हज़रत उमर फारूक ने मांगी, शहादत इतनी अजीम चीज जिसके पाने पर, जिसके हासिल होने पर हज़रत अली ने अपने आप को कामयाब करार दिया हो। अजीज दोस्तों, शहादत की बिना पर कोई तारीख, कोई महीना, कोई दिन, गम की तारीख, गम का महीना, गम का दिन हो ही नहीं सकता। शहादत इतनी अजीम चीज है साथियों, शहादत तो वो चीज है मेरा आदेश, अगर शहादत की बिना पर मैं मानता हूँ, अगर शहादत की बिना पर आप किसी दिन, किसी तारीख को गम का दिन, गम की तारीख कहते हैं, तो फिर आप ये तुम मुहर्रम हराम को गम का महीना, गम की तारीख क्यों नहीं कहते? इसमें भी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया। आप शहादत के दिन को गम का दिन मानते हैं, तो फिर माह ज़िलहिज्जा की 18 तारीख को आप गम की तारीख, गम का महीना क्यों नहीं कहते? इस दिन भी हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन की